اور جو ٹیوٹر یا اسکول والا ہمیں پڑھائے گا ویسے ہی ہمیں پڑھنا پڑے گا. ٹیوٹر کہہ رہا اے ایسے بنے گا, ہم کہیں اے ایسے بنائیں گے, تو اے ہے ہوگا. یہ بی کہہ رہے ایسے بنتا ہے, ہم ایسے کر کے ایسے بنائیں گے. بھی سیکھ پائے گا یہ کبھی, جان پائے گا یہ کبھی. یعنی پتا چلا مین اور ان, یعنی جیسا ایک ٹیوٹر کہہ رہا ہے, جیسا ایک سکھانے والا کہہ رہا ہے, اگر تم مین اور ان بالکل ہو بہو ویسے ہی کرتے چلے جاؤ گے تو تمہارا نام بھی ہوگا, تمہاری شہرت بھی ہوگی, تمہارے پاس سب کچھ ہوگا. لیکن اگر تم جیسا نہیں کرو گے تو کچھ نہ بن پاؤ گے. پر جس نے اپنے آپ کے لیے اللہ کو رب بنا لیا ہے, پرورش کرنے والا اللہ ہے, اور جو اللہ کہہ رہا ہے ویسا کرتا چلا جا رہا ہے. اب چاہے زبان کٹتی چلی جائے, اب چاہے جان چلتی چلی جائے, لیکن یہ ویسا ہی کرتا چلا جائے گا جو اللہ کہہ رہا ہے. اب تمام نعمتیں, تمام برکتیں, تمام شہرتیں اس کے قدموں میں ہوگی, اس لیے کہ اس کا رب اللہ ہے, اور یہ جو پرورش پا رہا ہے اللہ کے مرہون منت ہے. صلوات پڑھ دیں محمد. لیکن اس میں نیاز کی ضرورت ہے, اس میں ضرورت ہے کہ ہمیں پرورش کی ضرورت ہے. اگر یہ حص ہمارے اندر نہیں ہے تو ہم کچھ نہیں ہے. ایک لڑکا ہے جس کو اصل پڑھنے کی حص ہی نہیں ہے, وہ پڑھ پاتا ہے. لاکھ ماں باپ پڑھائیں اس کو, لاکھ زور زبردستی کی جائے, اب لاکھ ڈانٹیے, لاکھ کھانا بند کر دیے, لاکھ ماریے, وہ پڑھے گا نہیں. کیوں نہیں پڑھے گا؟ کیوں نہیں پڑھے گا؟ کیونکہ اس کو حص نہیں ہے, وہ ضرورت نہیں سمجھ رہا ہے. لیکن جس نے ضرورت سمجھی اس نے ایسا عمل کیا. آج ہمیں پتا ہے نا پیسے کی ویلو کیا ہے نہیں, ضرورت کیا ہے پیسے کی, لہذا ہر آدمی پیسے کی کوشش کرتا کمانے کی, ہر آدمی. اچھا بعض لوگ ہوتے ہیں, ہم لوگ کیا بھی ایسے ہی ہیں کہ خالی میں کچھ مل جائے, فری میں مل جائے, بٹ کہاں سے رہا ہے, کہاں سے اجری مل جائے گا, محنت نہیں کرتے. اور جبکہ اللہ کہہ رہا ہے کہ مفت خور ہمارے لیے صحیح نہیں ہے. اللہ کہہ رہا ہے جائز نہیں اس کے لیے مفت خوری. خامخواہ بیٹھنا اور اپنے وقت کو برباد کر دینا, یہ کیا بتاتا ہے؟ یہ بتاتا ہے کہ اس کو نیاز نہیں ہے, اس کو ضرورت نہیں ہے. اس کی زندگی کب کلوز ہو جائے گی پتہ نہیں, کس حالت میں دنیا سے چلا جائے گا معلوم نہیں ہے. اصلاً یہی بتا رہا ہے اللہ. اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر تمہیں نیاز ہے, ضرورت ہے, حس ہے, اور یہ حس بہت بڑی نعمت ہے عزیزو, اگر یہ حس نہ ہو تو انسان بے جان ہو جاتا ہے. میں مثال دیتا کہ اور بات واضح ہو جائے کہ سلوات پڑھتے محمد مثال کے طور کے اوپر ایک انسان کو پیرالائز ہو گیا, پیرالائسس ہو گیا, ایک دوسرا اس کا شل ہو گیا, اور جب شل ہو گیا ڈاکٹر یہاں گیا. ڈاکٹر کیا کرتا ہے؟ ڈاکٹر سوئی لگا کے دیکھتا ہے اس میں حس ہے یا حس نہیں ہے, حس ہے یا بے حس ہے. اگر سوئی لگ کر کے اس کے اندر کوئی حرکت ہوتی ہے تو اب ڈاکٹر کہتا ہے اب بچ سکتا ہے. یہ کیوں؟ کیونکہ تھوڑی بہت اس میں رمق حیات باقی ہے, حس باقی ہے. اگر یہ حس نہ ہوتی تو پھر التماس سے دعا یہ اب نہیں ہو سکتی. یہ کتنی اہم حس ہے یہ. جب تک یہ حس نہیں ہوگی, جب تک یہ احساس نہیں ہوگا, تب تک یہ انسان بے جان ہے. میں آپ کو لے جانا چاہتا ہوں کہیں. جب تک کہ اس کے اندر حس نہیں ہوگی, جب تک کہ درد کا احساس نہیں ہوگا, یہ خود احساس ہونا ایک بہت بڑی نعمت ہے. اگر احساس نہ ہو تو انسان بغیر احساس کے مر جائے. اس کو درد کا احساس نہ ہو تو مر جائے. پتہ چلا درد ہو رہا ہے پیٹ میں, درد کا احساس ہی نہیں ہوا, تھا اپینڈکس, اس کو معلوم ہی نہیں ہوا, پھٹ گیا, ختم ہو گیا. حس کیا ہے یہ؟ احساس کیا ہے یہ؟
یہ بہت بڑی نعمت ہے. یعنی پتا چلا جو ہمارے پیٹ میں درد ہوا ہم تڑپے, ہم نے کیا کیا جائے, کہ ڈاکٹر کیا چلا جائے, اس لیے کہ درد بہت زیادہ ہے, یہ حص ہمارے اندر ہے. ڈاکٹر کیا پہنچے کہ اگر آپ 1 سیکنڈ بھی لیٹ ہوتے تو اس دنیا سے جا چکے ہوتے. اور پتا چلا یہ احساس اتنا ضروری ہے کہ اگر یہ احساس نہ ہو تو انسان مر جاتا ہے. بس اللہ یہی کہہ رہا ہے کہ اگر تمہیں ایک مربی کی حس نہیں ہے, احساس نہیں ہے, تو تم بے جان ہو, اور اگر احساس ہے تو تم ہی جاندار ہو. سلوات پڑھتے محمد قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ اولئک انعام بل هم اضل واولئک هم الغافلون. یہ چوپائے ہیں, یہ جانور ہیں, یہ جانور سے بھی بدتر ہیں, اور یہی لوگ غافل ہیں. غافل کون لوگ ہیں؟ جو بے حس ہوں, جن کو اپنی زندگی کے احساس ہی نہ ہو کہ اللہ نے کیوں خلق کیا ہے, اس نے کس لیے خلق کیا ہے, پتا نہ ہو, یہ جان نہیں. اللہ کہہ رہا ہے اولئک بل انعام بل هم اضل واولئک هم الغافلون. یہ جانور سے بھی بدتر, اور یہ کون ہے؟ یہ غافل ہے. واقعی ہمارے اندر حس سے مربی ہے, یا مجھے ضرورت ہے ایک ایسے تربیت کرنے والے کی جو ہمیں کامیاب کر سکے. اور آپ دیکھیں 1,24,000 انبیاء اللہ نے کیوں بھیجے؟ تاکہ ہماری تربیت کر سکے. یہ 14 معصومین کیوں آئے؟ اس لیے کہ ہماری تربیت کر سکے. یہ کتب, یہ نزول کتب جو اللہ نے کتابوں کو نازل کیا, یہ کیوں نازل کیا؟ تاکہ ہم بے حسی کی زندگی. ہم اپنے بارے میں بتا رہا ہوں, ہم سمجھتے ہیں ہم تو بڑے بڑے دیندار ہیں, داڑھی بھی رکھی ہے, ماما بھی مسلم, تسبیح پڑھتے رہتے, نمازیں پڑھ رہے ہیں, سب کر رہے ہیں. کیا کافی ہے یہ؟ اگر کسی کا دل دکھا دیا ہے کافی نہیں, کسی کے مال کو غصب کیا ہے تو کافی نہیں, اگر کسی کی احانت کر دی ہے تو کافی ہر چیز قابل قبول نہیں ہوگی. جیسے میں نے بتایا کہ ایک صحیح چیز کی اسی وقت وہ چیز صحیح ہوگی جب اس کی شرائط صحیح ہوں. اگر شرائط نہیں ہوگی وہ چیز صحیح نہیں ہوگی. بلاؤ نمازی کیوں نہ پڑھ رہے ہو, لیکن غصبی جگہ میں نماز پڑھ رہے ہیں, لہذا نماز صحیح نہیں ہے. آپ نے ایک لباس جو پہنا ہے وہ ایک ایسے کا ہے جو اصل راضی نہیں تھا, لیکن آپ نے کہا میں نمازی کے لیے تو پہنا ہے. کیا مثلا اتنا گرا ہوا آدمی ہے کہ جو نماز کے لیے اجازت نہ دے؟ نہیں, اگر اس کی اجازت نہیں ہے تو پھر وہ نماز قابل قبول نہیں ہے. یہ اسلام ہے. ہم کے اسلام کی سمجھتے ہیں, یعنی ہم جو اپنی طرف سے انجام دے دیتے ہیں اسی سمجھتے اسلام, اور اسی سمجھتے ہیں کہ ہمارے لیے فائدہ ہے. ہم کہتے ہیں نمازی پڑھ رہے, روزہ بھی رکھ رہے, سب کر رہے ہیں, لیکن ہم کو فائدہ نہیں ہو رہا. بس کہتے ہیں سب جاب بھی مل رہی ہے, ہمارے شب بھی پڑھ رہے ہیں, نہیں کہیں نہ کہیں تو ہم تربیت ہماری کہیں نہ کہیں مشکل میں ہے. اس لیے اللہ جو ہے, آپ سوچئے ایک چھوٹا سا آدمی کا آپ کوئی کام کریں گے تو وہ اس کام کو اس کے اجرت ادا نہیں کرے گا, اجرت ادا کرتا ہے. خدا جو خود کہہ رہا ہے کہ تم انجام دو کاموں کو, لیکن ان کاموں کو مکمل ان شرائط کے ساتھ انجام دو. جیسے امام رضا علیہ السلام نے کہا لا الہ الا اللہ حسنی من دخل حسنی امن من عذابی. اللہ کہہ رہا ہے لا الہ الا اللہ کیا ہے؟ قلعہ ہے, اور جو اس قلعہ میں داخل ہو جائے وہ ہمارے امان سے بچ جائے. جتنے بھی لا الہ الا اللہ کہنے والے ہیں سب امان سے بچ جائیں گے. جتنے بھی لا الہ الا اللہ, سیدھی آیت تو یہ جو روایت ہو تو یہی ہے کہ لا الہ الا اللہ حسنی من دخل حسنی امن من عذابی. جس نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا ہے اور وہ داخل ہو گیا تو کیا وہ ہمارے عذاب سے بچ جائے گا؟ نہیں بچے گا. کیوں؟ ارے پروردگار ہم لا الہ الا اللہ کہہ رہے ہیں. نہیں, امام فرماتے نہیں اللہ الہ الا اللہ کافی نہیں ہے. پھر امام نے آگے بتایا, کیا بتایا؟ اس کی شرائط ہیں, اس
اس لا الہ الا اللہ کو ایسے ہی کہہ دینا نہیں ہے کہ ہم لا الہ الا اللہ تو کہہ رہے ہیں اپنے والدین کے ساتھ احترامی کر رہے ہیں, ہم لا الہ الا اللہ تو کہہ رہے ہیں وعدہ خلافی کر رہے ہیں, ہم لا الہ الا اللہ تو کہہ رہے ہیں لیکن دوسرے کا مال غصب کر لیا ہے, ہم لا الہ الا اللہ تو کہہ رہے ہیں نمازوں کوئی تعلق نہیں ہے, ہم لا الہ الا اللہ تو کہہ رہے ہیں قرآن سے ہمارا کوئی رابطہ نہیں ہے, ہم لا الہ الا اللہ کہہ رہے ہیں لیکن ہمیں اپنے بالکل فکر نہیں ہے, اپنے معاشرے کی بالکل فکر نہیں ہے. پتہ چلا یہ لا الہ الا اللہ کافی نہیں ہے بلکہ شرائط ہے اس کی. امام فرماتے ہیں اس لا الہ الا اللہ کی شرائط میں سے کیا شرط ہے؟ امام فرماتے ہیں نحنو شرائط اللہ, ہم اللہ کی شرائط ہیں. یعنی پتا چلا کہ لا الہ الا اللہ کافی نہیں ہے بلکہ ولایت اہل بیت ضروری ہے. اگر ولایت نہیں ہے تو کوئی کام قابل قبول نہیں ہے. اس بات پڑھتے محمد کیا جائے کہ وقت بہت زیادہ ہو چکا ہے. 11:30 بجے مجھے لکھنؤ میں پولیس نہیں ہے. پہلے سے ہی طے کر یہاں پر کہ 10 بجے 10:15 تک شروع ہو جائے گی لیکن ہم نہیں بتا کہ یہاں 1 گھنٹہ لوگ لیٹ آتے. یہ عجیب بات ہے. ایک جو ٹائم دیا جائے لکھنؤ میں یہی ہے 10 بجے کا ٹائم دیا جاتا ہے 11 بجے شروع ہوتی ہے تو غلط ہو گیا. مجلس ایک بتائیں پھر رسول آئے کس لیے آئے تھے؟ سب کو مسلمان کرنے آئے تھے نا, سب کو مومن بنانے آئے تھے کہ نہیں آئے تھے کہ نہیں بتائیں آپ لوگ. تو کیا سب مسلمان ہو گئے ہیں؟ ہاں نہیں ہوئے نا. رسول کو اپنا کام کرنا تھا, باقی لوگوں کو اپنا کام کرنا تھا. ہمیں فرش ازا بچھا دینی چاہیے کہ صاحب یہ اتنے بجے مجلس ہونا ہے, اتنے بجے میں شروع ہو جائے. جس کو آنا ہے آپ پکڑ کے نہیں لا سکتے کسی کو اور نہ انتظار کرے کسی کا. اس لیے اس فرش ازا جیسے ہی بچتی ہے اہل بیت تشریف لاتے ہیں, لیکن ان کے لیے ہم لوگوں کو ڈیلے کرتے ہیں. یہ ہے کہ تربیت کیا ہے, لوگوں کا انتظار کرنا ہمارا کام ہے. ہمارا کام مجلس کا ذات ہے. اب آنا تمہارا کام ہے, ثواب لینا ہے اور نہ لینا نہ, ان سے کیا مطلب ہے. ہم نے کار خیر کر دیا, آپ نے دسترخوان بچھا دیا ہے, آپ سب تھوڑی پکڑ پکڑ لے کے آئیں گے, آپ کھانا کھاؤ بھیا. دسترخوان کر دیا کہ جس کو آنا ہے آئے گا, نہیں آئے گا نہیں آئے گا. یعنی آپ نے ثواب کا کام کر دیا ہے. یعنی آپ کے اوپر اللہ کرٹیسائز نہیں کرے گا کہ تم نے کیوں نہیں کیا, کیوں نہیں بلایا, ان کو کیوں نہیں لے کے آئے, اور ان کو کیوں نہیں لائے, ان کو کیوں نہیں فون کیا. نہیں تمہارا کام نہیں ہے, یہ تو حبیب بھی نہیں کر پائے, تم کہاں سے کر پاؤ گے. اس بات پڑھتے محمد والے اور بات تو یہاں تک آ گئی کہ اللہ کو اپنے آخری حجت کو پردہ غیب میں رکھا. یہ لوگ ایسے سمجھنے والے نہیں ڈیلے کر, ان کو دیکھو کتنا جو ہے یہ سدھر جاتے ہیں, کتنا اچھے ہو جاتے ہیں, نہیں بنتے. تربیت اسی کا نام ہے. میں نے بتایا کہ اگر تربیت کا حص نہیں ہے ہمیں تو ہم کبھی کامیاب نہیں کریں. یہ لازمہ نہیں کہ ہم مسلمان گھر میں پیدا ہوئے ہیں کافی نہیں ہے, ہم شیعہ گھر میں پیدا ہوئے ہیں یہ کافی نہیں ہے, یہ ہماری شیعت کی دلیل نہیں ہے. بالکل ایسے ہی جیسے اگر میرے ماں باپ ڈاکٹر ہو تو کیا ہم بھی ڈاکٹر ہو جائیں گے؟ بتائیں, اما ابا ڈاکٹر ہیں ہمارے, بھی ڈاکٹر ہو جائیں گے؟ آپ لوگ تھکے ہوئے کیا؟ ایک صلوات پڑھتے محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد. دور دور سے آئے اس لیے آپ لوگ جو ہے تھکے ہوئے لگ رہے ہیں, لیکن ہم تو آپ سے دور سے آئے ہیں. کوئی لکھنؤ کی دور ہے 16 کلومیٹر سے دور ہے, کوئی ہے دور سے 20 کلومیٹر تک آیا کوئی, صحیح ہے نا. ایک صلوات پڑھتے محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اگر ہمارے ماں باپ ڈاکٹر ہیں تو ہم ڈاکٹر نہیں بن سکتے. کیوں نہیں بن سکتے صاحب؟ اب ہے ڈاکٹر, ہم مانیں گے آپ ڈاکٹر, کیسے مان لیں گے؟ جب تک پڑھیں گے نہیں تب تک ڈاکٹر کیسے بن جائیں گے؟ آپ بتائیں, اگلی بات ہے کہ نہیں بن جائیں گے ڈاکٹر؟ ہاں, اگر پڑھا تو پازیٹیو ہے ہمارے ساتھ. پازیٹیو پوائنٹ یہ ہے کہ اماں بھی ڈاکٹر, ابا بھی ڈاکٹر. اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آئی تو اپنے ماں باپ سے کنسلٹ کر سکتے ہیں. بس شیعہ بھی یہی ہے کہ محض شیعہ گھرانے پیدا ہونا خالی شیعہ کافی نہیں ہے, بلکہ ہم کو پڑھنا پڑے گا کہ شیعہ کے لیے کیا کیا ضروری ہے,
واجبات کیا ہے، محرمات کیا ہے، اور کہیں پھنسے تو اب ماں باپ سے پوچھو کہ یہ کیسے اور وہ کیسے. اگر ماں باپ نہ بتا پائے تو اہل بیت پر، اہل قرآن کے اوپر وہ بتائے گا کہ شیعہ کسے کہتے ہیں. سلوات پڑھتے محمد. لیکن آج ہم نے اپنے بارے میں سمجھ کیا ہی ہے، ہم جو کرتے ہیں سب اچھا ہی کرتے ہیں. میں اپنے بارے میں بتا رہا ہوں، آپ لوگ مطلق نہیں کرتے. ہم جو کرتے ہیں وہی سب اچھا ہی ہوتا ہے. کیا ہے ایسا؟ ہر چیز کی شرائط، ہر چیز کی شرائط، ہر چیز کو الگ الگ سے دیکھا جاتا ہے. اگر آپ مثال کے طور پر میتھمیٹکشین بننا چاہتے ہیں تو آپ کو میتھس کو فوکس کرنا پڑے گا، زیادہ سے زیادہ پریکٹس کرنا پڑے گی. آپ کہیں میمورائز کر لیں گے، آپ حل نہیں کر سکتے مسئلہ، آپ کو پریکٹس کرنا. لیکن آپ چاہتے ہیں کہ آپ جو ہے ہسٹریین بن جائیں، ہسٹری جو ہے وہ آپ کو پروفیشنل ہو جائے، تو آپ پریکٹس نہیں کریں بلکہ آپ کو میمورائز کرنا پڑے گا. سن، تاریخ، یہ وہ فلان تمام سب چیزیں، ہر چیز کی اپنی ایک کیفیت ہے، شرائط ہے. اس شرائط کے تحت جب آپ کریں گے تب کامیاب ہوں گے. اور تو کہتے ہیں دیکھیے بزنس شروع کیا، ٹھپ ہو گیا، بزنس چل نہیں پایا. کیسے چلتا بھیا؟ تم کو اے بی سی ڈی بزنس کی نہیں پتا ہے. اے بی سی ڈی جسے ہم لوگ کے گھر میں اما ابا کہتے ہیں دیکھو تمہیں ڈاکٹر بننا ہے، پتہ نہیں ڈاکٹر بن ہی نہیں سکتا. اس کے اندر سمٹمز ہی نہیں پائے جا رہے، اس کے اندر جو ہے وہ شوق ہی نہیں ڈاکٹر بننے کا. لیکن اگر اس کو دیکھیں کہ یہ سب ایک فوٹوگرافر بن سکتا، اچھا فوٹوگرافر، اگر آپ نے اچھا فوٹوگرافی پہ لگا دیا ہے تو یہ اس کا نام ہو جائے گا. کیوں؟ کیونکہ اس کو دلچسپی ہے. بس یہی بتانا چاہ رہے ہیں کہ جس چیز میں انسان کو دلچسپی ہوتی ہے وہ چیز اس کو امپروو کرتی ہے، وہ چیز اس کو کامیاب کرتی ہے، وہ چیز کو منزل مقصود تک پہنچاتی ہے. بس اگر ہماری شیعت میں دلچسپی ہے تو امام زمانہ کی ان تعلیمات کو حاصل کرنا پڑے گا، تبھی ہم شیعہ بن پائیں گے. اگر اپنی زندگی اپنے ادوار سے گزاریں گے تو شیعہ نہیں کہلائیں گے جو امام چاہتے ہیں. سلوات پڑھتے محمد. امام چاہتے لہذا مقدمانہ گزارش یہی آپ سب سے، اسلام نے تربیت پر زور دیا. اور اگر آپ دیکھیں مولا علیہ السلام کی جو آخری وصیت ہے، مولا فرماتے ہیں علیکم بالنظم، جو ہمارے معاشرے میں نہیں پایا جاتا. علیکم بالنظم، تم پر نظم لازم ہے، ڈسپلن لازم ہے. اگر ڈسپلن نہیں تمہارے اندر پایا جاتا ہے تو پھر بلکنا کل مدل بولائے تم لوگ جانور ہو، جانور سے بدتر ہو، اور تم لوگ کسی کے اٹھا کر جو بھی کامیاب ہوا ہے، جو سکسیس ہوا ہے، اس سے پوچھئے کہ تمہاری کامیابی کا سبب کیا ہے. وہ کہے گا نظم. اٹھنا کب ہے، سونا کب ہے، کھانا کب ہے، پینا کب ہے. آج جو ہم مریض ہو رہے ہیں نا، انشاءاللہ امراض بڑھتے چلے ہیں. اکثر لوگ اگر آپ ٹیسٹ کرائیں تو لیور پہ پیشنٹ ملیں گے. آپ کیوں ہو رہا ہے لیور پیشنٹ؟ کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ انسان صحیح طریقے سے سو نہیں رہا. اب دیکھیے آج سائنٹسٹ نے یہ پروف کیا ہے کہ 11 بجے سے لے کر کے 3 بجے تک کی یہ لیور فنکشن کرتا ہے، یہ لیور ایکٹیویٹ ہوتا ہے. اور لیور کا کام یہ ہے کہ تمام گندگی و غلاظت کو وہ پیوریفائی کرتا ہے، صاف کرتا ہے، ستھرا کرتا ہے، تاکہ ہمارے اندر کے تمام چیزیں صحیح اور سالم ہو سکے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آج لیور کی پرابلم اس لیے ہو رہی ہے کہ ہمارا سونا ہی 3 بجے ہو رہا ہے. تو پتہ چل 3 بجے تک جاگے لیور نے فنکشن ہی نہیں کیا، کام ہی نہیں کیا. جو اپ ڈیٹ کرنا تھا وہ لیور نے کیا ہی نہیں. 1400 سال پہلے امام جعفر صادق سلام نے بتایا دیکھو تمہارے لیے اللہ نے جو سونے کا وقت معین کیا ہے وہ عشاء کے بعد سے لے کر کے اور نماز صبح سے پہلے
سونے کا ہے جو امام نے بیان کیا. یعنی اگر انسان 3 بجے اٹھ جائے, نماز شب پڑھے اور اس کے بعد اپنی زندگی کا ادامہ دے, یقین جانے اس کی صحت بھی اچھی رہے گی, اس کی عمر بھی اچھی رہے گی. اور اٹھا کر کے ان لوگوں کو دیکھیں جو پہلے زمانے کے لوگ تھے, وہ ادھر اذان مغرب ہوئی, ادھر انہوں نے نماز پڑھی, کھانا کھایا اور 1 گھنٹے کے بعد سو گئے, صبح اٹھ گئے. کبھی سنا تھا آپ لوگوں نے کہ ان کو جو ہے ہمارے دادا کو شوگر کی بیماری تھی, لیور میں ہمارے دادا چلے گئے اس دنیا سے. کسی کہتے ہیں تربیت, یہ تربیت ہے نا. جس چیز کی ہم نیاز مند ہوں گے, ہمیں ضرورت ہوگی اور اس کا احساس ہوگا, تب انسان کے اندر وہ چیز پائی جائے گی. اگر احساس نہیں ہے تو چیز کے اندر پائی نہیں جائے گی. ہمیں جینا کیسے ہے, ہم اپنے اعتبار سے جیتے ہیں, لیکن اہل بیت علیہ السلام کا لطف و کرم ہے. اور یہ ہماری, میں اپنے بارے میں بتا رہا ہوں, نالائقی ہے کہ ہم نے کبھی بھی اہل بیت السلام کی تعلیمات کی طرف توجہ نہیں دی کہ امام کب کہتے ہیں سو, کیسے کہتے ہیں سو, کب کہتے ہیں اٹھو, کس کروٹ سونا چاہیے, کس کروٹ نہیں سونا چاہیے, کیسے اٹھنا چاہیے, کیسے پانی پینا چاہیے, کیسے کھانا کھانا چاہیے. یہ تمام چیزیں اہل بیت نے بیان کر دی ہیں. لیکن آج ہم ہے کہ اپنی زندگی کو اپنے اعتبار سے گزار رہے ہیں. کیوں گزار رہے ہیں؟ اس لیے کہ ہمیں رب کی ضرورت نہیں ہے, ہمیں مربی کی ضرورت نہیں ہے. اگر مربی ہو تو ہم ایسے نہ ہوتے. اسے بات پڑھتے ہم ایسے نہ ہوتے. آج دیکھیں ہمارے کھڑے ہو کر کھڑے ہوتا ہے, بیٹھنے کا فیشن ختم, فیشن ہو گیا. کیونکہ پھر آج میں کہہ رہا ہوں, پھر اس سائنٹسٹوں نے جو ہے وہ پروف کیا ہے کہ کھڑے ہو کر کھانا کھانے سے قلب پہ اثر ہوتا ہے, دل پر سی اٹیک زیادہ پڑ رہا ہوتا ہے. بیٹھ کے کھاؤ گے تو کھانا ایزلی ہضم ہوتا ہوا تمہارے اسٹمک میں پہنچ جائے. ہم کھڑے ہو کر جوتا پہن کے کھاتے, چپل پہن کے کھاتے. اسلام کیا کہہ رہا ہے, اہل بیت کیا کہہ رہے ہیں, نہیں, جوتا چپل اتار کے کھانا کھاؤ. ہے طالبان کو کیا وقت نہیں ہوتا, ثانی وقت ہوتا ہے, اس میں بھی ہم لیٹ آتے ہیں. صلوات پڑھتے ہیں محمد. دیکھیے بہترین مربی ہے اہل بیت علیہ السلام. لیکن وہی ہے کہ ہم کو نیاز ہے اہل بیت السلام کی, ہم دعویٰ خالی کر رہے ہیں. دعویٰ ہے ہمارا کہ میرے گھر کی چلنے والی, ہے کچھ نہیں. میں اپنے بارے بتا رہا ہوں, ہے کچھ نہیں ہمارے اندر, کھوکھلے ہیں اندر سے. دعویٰ ہے کہ ہم ایسے ہیں, ہم ویسے ہیں, ہم تو یہ کر دیں گے, ہم تو وہ کر دیں گے. ایک بات بھی ماننے کو تیار نہیں ہے علیہ السلام کی. بتائیں مانتے؟ مثلا مثال طور پر اگر موہان میں اس امام باڑے میں بارگاہ میں آنا ہو تو ہم جہاں پوچھیں گے کہ آپ اس کو جانتے ہیں, پہچانتے ہیں اس کو؟ نہیں پہچانتے نا. ہمیں کیا معلوم, ہم کو بھی نہیں پہچانتا ہم کون ہے, ہم اس کو بھی نہیں پہچانتے. لیکن اگر ہم پوچھیں گے بھائی یہ بتاؤ کہ یہ امام بارگاہ کدھر ہے, تو بتا دیں بھیا ایسے جاؤ گے تو یہاں ملے گی, بڑی سی ہے. یہ کون ہے؟ ان نون پرسن ہے جس کو ہم نہیں جانتے, لیکن اس کی بات پر بھروسہ ہے یا نہیں ہے؟ آپ لوگ چپ بیٹھے ہوئے ہے نا. کوئی جھوٹ بھی تو بول سکتا ہے کہ نہیں سکتا ہے یا نہیں سکتا؟ لیکن آپ نے پھر بھی اس کے بات پر یقین کیا. ظلم ہوا. ایک اننون آدمی جب ایک راستے کو بتائے تو اس راستے پر ہم چلتے ہیں, لیکن وہ اہل بیت علیہ السلام جو معصوم ہے, جو اللہ کی طرف سے آئے ہوئے ہیں, وہ بتا رہے ہیں یہ راستہ جنت تک جانے والا ہے, یہ راستہ بہشت تک جانے والا ہے. ہم ان کی بات کو نہیں مانتے. سوال کرتے
سب چل رہا ہے، بالکل چلا رہے ہیں، یہ کیا ہوگا اس سے، یہ بتا دو تم کیا کر رہے ہو؟ ہم صرف بہہ رہے ہیں، ایک دھارے کے ساتھ بہتے چلے جا رہے ہیں، جبکہ ہم مربی رکھتے ہیں۔ اب ہمارے پاس ایک دو مربی نہیں ہے، 1,24,000 انبیاء ہیں، اور اس کے بعد پھر 14 معصومین ہیں، اور اس کے بعد بھی مولا عباس، جناب سکینہ، حتیٰ چھوٹے شش ماہ اصغر بھی ہمارا مربی ہے۔ ایک جوان کی سال سوال کی مجلس میں باپ کو غصہ دینا ایک درد بھری موت کہ ماں باپ کو نہیں پتا کہ اس کا بیٹا زندہ واپس ہو۔ کربلا کا اگر واقعہ نہ ہوتا یقیناً ماں اور باپ کے دل پھٹ جاتے، بہنیں برداشت نہ کرتی، لیکن یہ کربلا ہے جو ہمیں ڈھارس دیتی ہے کہ نہیں۔ اور یہ مولا حسین علیہ السلام کی وصیت ہے جو مولا کہہ رہے ہیں۔ جب امام سجاد سے ملنے آئے تو مولا نے یہی کہا ہے بیٹا سجاد جب ہمارے شیروں سے ملنا تو ہم تمہارا سلام پہنچانا، یعنی آپ جو یہاں آئے ہیں آپ کو مولا نے سلام کہا ہے، اور اس سلام کا جواب بھی مولا کو دیتے ہیں اپنی ہر نماز کے بعد۔ جب نماز سے فارغ ہو کے کھڑے ہوتے ہیں تو پہلا کام کیا کرتے کہ السلام علیکم یا ابا عبداللہ، اے مولا آپ نے مصیبت میں ہم کو یاد رکھا، مولا ہم اس کا جواب آپ کو پوری عمر دیتے رہیں گے۔ اللہ فرماتے شیعتی ماں ان شربتم ماء بن فاذکرونی، اے میرے چاہنے والوں جب ٹھنڈا پانی پینا، خوشگوار پانی پینا تو ہماری پیاس کو یاد رکھنا، ہم مولا آپ کے نام کی سبیل کرتے ہیں۔ اے مولا جب پانی پیتے ہیں تو کہتے ہیں یا حسین، فرماتے ہیں سمعتم بے غریبین او شہیدین فندبونی، اے میرے شیعوں جب کسی کے مرنے کی خبر سننا کہ فلاں شخص دنیا سے چلا گیا ہے تو مجھ غریب پر آنسو بہا دینا، میں کہوں گا آقا یہ مجلس مرحوم کے لیے نہیں بلکہ آپ ہی کے لیے ہے، اور اس کا ثواب اس کو پہنچے، اس کے درجات میں اضافہ ہو، پسماندگار کو صبر جمیل عنایت فرما۔ علی اکبر، یہ کون علی اکبر ہے جس کے لیے مولا حسین نے دعا کی ہے؟ کسی کے لیے دعا نہیں کی، یہ واحد شخص ہے علی اکبر کہ جس کے لیے امام نے ہاتھ اٹھا کے کہا اے پروردگارا اب تیری بارگاہ میں وہ آ رہا ہے تو صورت میں، سیرت میں، رفتار میں، گفتار میں تیری شبیہ ہے۔ علی اکبر رخصت کے لیے آئے ہیں، امین ابن مسلم کہتا ہے کہ میں دیکھ رہا تھا کہ کبھی خیمے کا پردہ اٹھتا تھا، کبھی گر جاتا تھا، کبھی اٹھتا تھا، کبھی گر جاتا تھا، مجھے سمجھ میں نہ آیا، میں پاس گیا، ارے ایسا لگ رہا تھا ارے بھرے گھر میں جنازہ نکل رہا ہے، ارے جنازہ نکل رہا تھا، ارے کوئی تابوت کو پکڑ لیتا، ارے میرے علی اکبر مجھے چھوڑ کے بچ جاؤ، کوئی کہتا تھا انہوں پر اللہ رحمت نازل کرے، انہوں پر اللہ رحمت نازل کرے۔ روایت کہتی ہے علی اکبر گھر سے تو نکلے کربلا میں آئے، جنگ کی، جنگ کرتے ایک مرتبہ دیکھتی کہ ہے لیلا امام کا چہرے کا رنگ زرد ہو گیا، زرد رنگ دیکھا، ایک مرتبہ لیلا نے کہا کہ حسین یہ بتاؤ کہ کیا واقعہ ہے، ماجرا کیا ہے، آپ امام وقت ہیں، آپ جان رہے کیا ہے؟ کہا لیلا ارے میرے بیٹے کے سامنے ایک بہت بڑا پیغام آیا ہے، ارے جو سیلاب ہے میرا بیٹا بہت پیاسا ہے، اے میرے لیے لیلا میں نے سنا ہے، میں نے سنا نانا سے کہ اگر کوئی ماں اپنے بیٹے کے لیے دعا کرے تو اللہ اس کے دعا برس نہیں کرتا۔ اے لیلا میں نے اکبر کو جی بھر کے نہیں دیکھا، اے لیلا میں نے اکبر کو سینے سے لے لیا، اے لیلا ارے تم آواز نہ دے کر کے اللہ سے دعا کرو۔ لیلا نے ہاتھ اٹھا کے کہا اے پروردگارا یوسف
بڑی نگاہ سے دیکھا. اب حسین کو پتا ہے اب جب اکبر جائے گا تو واپس آئے گا. عزیزوں سینے سے باپ بیٹے بیٹھ گئے. علی اکبر گئے. تھوڑی دیر کے بعد سلام آیا. اے بابا اپنے بیٹے کا سلام. علی اکبر حسین زمین کربلا پر ارے بیٹھ گئے. خبر تو ٹوٹ چکی تھی نا عباس کے مرنے سے. آنکھوں کا نور حسین یہ چلا گیا. روایت کہتی متاثر جملے روایت کہتی ہے کہ حسین زمین کربلا پر ایسے چل رہے تھے جیسے ایک ششمہ بچہ اب دنیا چلتا ہے. ارے جیسے بچہ دنیا چلتا ہے کہتے جاتے تھے اے ناری اے ناری. میں ہاتھ جوڑ کے کہوں گا اے آقا اس علی کو پکارے اے نجف کے علی کو پکارے یا کربلا کے علی کو پکارے. ارے روایت کہتی ہے علی اکبر کے پاس جب پہنچ گئے تو دیکھتے کیا ہے جوان بیٹا ہے ایریا لگ رہا ہے درد بہت زیادہ ہے. باپ سے میں دیکھا نہ گیا. میں کہوں گا آقا اگر آپ نے پرچی نکال لی تو درد میں کمی ہو جائے گی لیکن اکبر نہ رہے گے. ایک مرتبہ حسین نے اکبر کے سینے سے پرچی نکالی. میرا گھر رکے گا اے بابا ترے خیبر اٹھانا آسان ہے لیکن ماں بیٹے کے سینے سے پرچی مرحوم کے درجات کی اضافہ فرمانا اور دوبارہ جو بھی اس مجلس کا محصل ہو جو بھی ناشنا محصل ہو دوبارہ اس فضائل و مسائل کا جو بھی محصل اس سے مرحوم کے درجات کی اضافہ فرما. مرحوم کو علی علم جو ہے عنایت فرما. مرحوم کو معصومین کے ساتھ محشور فرما. محبوب توفیق دے کہ معصوم پہلے بیت کی زیارت کی شرف ہو سکے. پروردگار بحق محمد وآل محمد صاحب خانہ کو صلی جمیل عنایت فرما. محبوب بحق محمد وآل محمد ہم سب کے رزق حلال رزق کا فرما. محبوب ہم سب کو توفیق دے کہ ہم سب پروردگار تجھے رسول اور آل رسول کو اپنا مربی قرار دے سکے. پروردگار بحق محمد وآل محمد دعا میں دعا ایمان رسول میں تاجین فرما. ہم سب کو ان کے امان شامل فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. انك سبحانك فرما کہ اللہ موجود اور جناب تمام علوم کے لیے بالخصوص علی ابن محمد حسنین صاحب